آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سے اپنے زبان کو کھولیں اور محفل کا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر ہم آپ کے ساتھ جو محفل گفتگو ہوں گے وہ قرآن، عظمت قرآن اور ضرورت قرآن اور ضرورت دین کے موضوع کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، بولو سبحان اللہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو گے، جب تم مجھ پر درود و سلام بھیجو گے تو تمہارا دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر ہو جائے گا، نور ثابت ہوگا۔ میرے یار، اگر دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود و سلام بھیجے تو یہ درود اس کے لیے ڈپوزٹ ہوگا میدان محشر کے حولناکیوں سے بچنے کے لیے، میدان محشر کے خطرات سے بچنے کے لیے، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ ملے گی اس بندے کو، اس امتی کو جو دنیا میں محبت کے ساتھ آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ آئے نبی اور آل نبی پر حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود بھیجیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام کارکنان جو اس جلسے کے انعقاد کا سبب ہیں، یا پھر مدرسہ گلشن بغداد کے انعقاد کا سبب ہیں۔ آج آپ اپنی نظروں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور ماتھوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مدرسہ گلشن بغداد یہ کامیابی کے کس منزل کو پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ بہت چھوٹی سی مدت میں، بہت ہی قلیل مدت میں مدرسہ گلشن بغداد کے یہ طالب علم جن کے سروں پر آج دستار حفظ باندھی گئی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک بڑی کامیابی کی طرف پیش خیمہ ہے، اور آپ کے گاؤں کی برکت کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ آپ جو آج ان بچوں کے سر پر دستار حفظ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دستار حفظ یہ اصل میں جو مدرسے کا نام آپ نے رکھا ہے گلشن بغداد، یہ بغداد والے آقا کا کرم ہے، بغداد والے غوث پاک کا کرم ہے، اور نبی کی آل کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ڈسٹینس بھی بہت لمبی نہیں ہے، دوری بھی لمبی نہیں ہے، مسافت بھی لمبی نہیں ہے، سفر بھی لمبا نہیں ہے، محض چند مہینوں کی دوری ہے، اور بغداد والے پیر کی نظر آپ کے تتریا کی سرزمین پر گلشن بغداد پر ایسی ہوئی، اور آل غوث پاک کی نظر ایسی ہوئی کہ چند مدت میں 2 بچے کو اللہ کے ولی نے اپنے نظروں سے حافظ قرآن بنا دیا، اپنی نظروں سے حافظ قرآن بنا دیا، اور ان کے سر پر جو دستار حفظ بنی ہے یہ یقیناً حضور غوث پاک کا فیضان ہے اور ان کا کرم ہے اور ان کی دعا ہے، ان کی عنایتیں۔ اور سب سے بڑا جو فیضان آج دکھ رہا ہے، جس کو میں اب تک مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جس سلسلے سے آپ منسوب ہیں وہ غوث اعظم کا سلسلہ ہے، وہ پیران پیر کا سلسلہ ہے، وہ غوث پاک کا سلسلہ ہے، اور یقیناً اس سلسلے کا فیض جو آپ کو سب سے بڑی نعمت کی شکل میں آج دکھ رہا ہے وہ نعمت حفظ قرآن ہے، وہ نعمت حفظ قرآن ہے۔ بڑے مدرسے کو یہ کامیابی اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی جلدی کی مدرسہ گلشن بغداد کو کامیابی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچوں کی محنت کا تو صلہ ہے ہی، لیکن بغداد والے پیر کا کرم ہے، بغداد والے پیر کا کرم ہے، اور نسبت کا اثر ہے۔
ارے وہ اللہ کے بندے نظروں سے جام پلاتے ہیں، وہ نظروں سے جام پلاتے ہیں، تو وہ جام جو بغدادی جام ہے، جو غوث پاک کا جام ہے، وہ اپنے سلسلے سے ہوتا ہوا، اپنے اولادوں سے ہوتا ہوا گلشن بغداد تک پہنچا ہے۔ اور پھر اساتذہ کی رحمت، اساتذہ کی شفقت، اساتذہ کی عنایت کی شکل میں ان کے سر پر دستار کی شکل میں آج نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود کا عید کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی تکمیل کے بعد یہ دستار حفظ سر پر باندھی جاتی ہے۔ یقین جانیں اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں زمین پر اتری، 4 کتابیں اس میں قابل ذکر ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں فقط کتاب اللہ ہے۔ وہ 3 کتابیں فقط کتاب اللہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری جو کتابیں آئیں وہ زمین پر کتاب کے شکل میں آئی۔ توریت آئی، یہ کتاب کے شکل میں آئی، سج دھج کر کے آئی، مزین ہو کر کے آئی، مرصع ہو کر کے آئی۔ زبور آئی، یہ بھی سج دھج کر کتاب کے شکل میں آئی۔ انجیل آئی، یہ بھی کتابی شکل میں آئی، اور آ کر کے دنیا میں بکھر گئی۔ لیکن میرا قرآن، اللہ کا کلام، یہ بکھر کر کے آیا، الگ الگ کنڈیشن میں، الگ الگ سچویشن میں، الگ الگ حالات کے تناظر میں یہ بکھرا ہوا قرآن آیا، لیکن آج سمٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتابیں توریت جو ہے، زبور جو ہے، انجیل جو ہے، وہ بکھر کر کے آسمان سے، وہ کتاب بن کر کے آسمان سے آئی تھی، لیکن دنیا میں بکھر گئی۔ کلام الہی جو بکھر کر کے آیا تھا، آج کتاب کی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا نمایاں اثر ہے۔ آج تک یہ بچوں کے سر پر جو حفظ قرآن کی دستار باندھی گئی ہے، یہ کیوں باندھی گئی؟ یہ دستار حفظ کیوں باندھی گئی؟ دنیا میں لوگ علم کا حصول کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، وہ رزلٹ فقط یہی ہے کہ انہیں ڈگریاں دے دی جاتی ہیں، انہیں سند عطا کر دی جاتی ہے، انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حفظ قرآن ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی تعلیم ہے، اور حفظ ایک ایسی اعزازی تعلیم کا نام ہے کہ اس میں فقط سند نہیں دی جاتی، فقط ڈگری نہیں دی جاتی، بلکہ سروں پر دستار حفظ کو باندھ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آج دیکھ لے، یہ اعزاز تجھے دنیا میں دیا جا رہا ہے، کل یہی اعزاز تجھے میدان محشر میں عطا کیا جانا ہے، یہی اعزاز تجھے میدان محشر میں عطا کیا جانا ہے۔ اور آج دنیا میں العلماء ورثۃ الانبیاء کے ہاتھوں سے، علماء کے ہاتھوں سے دستار حفظ باندھی جا رہی ہے۔ کل یہ دستار تجھے، کل یہ تاج تجھے، کل یہ تاج تجھے امام الانبیاء کے ہاتھوں پہنایا جائے گا، فرشتوں کے ہاتھوں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن اس کے سر پر اتنا زرعی تاج رکھا جائے گا، اتنا دلکش تاج رکھا جائے گا، اتنا چمکدار تاج رکھا جائے گا جس کی چمک آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کے والدین کے سر پر، ماں کے سر پر، باپ کے سر پر ایک ایسا تاج زرعی رکھا جائے گا کہ آسمان کے سورج سے زیادہ کشش ہوگی، جاذبیت ہوگی، چمک ہوگی۔ میرے پیارے، جب
والدین کا اعزاز یہ ہوگا تو خود جو حفظ قرآن کرتا ہے اس کے اعزاز کا عالم کیا ہو سکتا ہے، اس کے اکرام کا عالم کیا ہو سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حفظ قرآن کرتا ہے اور جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے وہ ایک صفت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا مدنی داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے حافظ قرآن ہے۔ تو دنیا میں قیامت تک جو بھی حافظ قرآن ہوگا اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ آقا حافظ قرآن ہے، اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی ایک نسبت رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ آقا میرے حافظ قرآن ہے اور ان کا فیض اس پر ہوتا ہے جو دنیا میں حفظ قرآن کرتا ہے، اور یہ اللہ کی خصوصی قدرت کا ظہور ہے، اللہ کی خاص قدرت کا ظہور ہے حفظ قرآن۔ ورنہ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں کلام الہی میں کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے لرزہ ہو جاتا، زیر و زبر ہو جاتا اور بکھر کر کے رہ جاتا۔ لیکن یہ اللہ کے قدرت اور اس کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے، نبی کی نوازشات ہے کہ نبی کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے میں اللہ نے وہ قدرت عطا کر دی ہے کہ جو قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا وہ چھوٹے بچوں کا سینہ برداشت کر لیتا ہے، وہ سینہ برداشت کر لیتا ہے۔ میرے پیارے، یہ قدرت کا ظہور ہے اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نظام الہیہ ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ تین چیز کے بارے میں ہے۔ اللہ تین چیز کی ضمانت اپنے ذمہ کرم میں رکھا، ایک تو قرآن، دوسری چیز اللہ کے نبی کی ذات، اور تیسری چیز خانہ کعبہ۔ یہ تین چیز کی حفاظت اور اس کی دیکھ ریکھ یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ دنیا لاکھ کوششیں کر لے، دنیا لاکھ کاوشیں کر لے، دنیا لاکھ سازشیں کر لے، لیکن آج تک نہ تو قرآن کا ایک حرف پر بھی آنچ آئی ہے، نہ آ سکے گی، نہ نبی کی ذات کو مٹایا جا سکا ہے، نہیں خانہ کعبہ کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے۔ یہ تین چیز کی جو حفاظت ہے یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی ذات ہر دور میں ان دونوں کو نشانہ بنایا گیا، ہر ادوار میں سازش کا نشانہ یہی دونوں رہے، نبی کی ذات اور قرآن پاک۔ قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی، بڑی کاوشیں کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، بڑی سازش ہوئی، اور زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ ان سازشوں کے نتیجے میں، ان کاوشوں کے نتیجے میں، ان محنتوں کے نتیجے میں نہ تو نبی مرسل کا کچھ بگڑا، نہ تو نبی مرسل کا زمانہ آج تک کچھ بگاڑ سکا، نہ تو قرآن پر ایک حرف بھی آج آ سکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حفاظت دنیا دار نہیں کرتا بلکہ رحمان کرتا ہے، پروردگار کرتا ہے، اور ایسے ہی قرآن کی حفاظت کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا بلکہ پروردگار کرتا ہے۔ جس کی حفاظت پروردگار کرے اس کا دنیا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے، اس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
तकलीफें देने के लिए हमेशा कुफार तैयार रहते, हमेशा मुश्रिकीन ने साजिशें की, लेकिन अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, हम लोगों से तुझे बचा लेंगे। और अल्लाह ने अपने नबी के हर एतबार से हिफाजत की, हर एतबार से नबी की हिफाजत किया। और वैसे ही कुरान लोगों ने जलाने की कोशिश की, लोगों ने खाक में मिलाने की कोशिश की, लोगों ने इसकी जगह पे कोई दूसरा कुरान छाप करके मंजर आम पर लाने की कोशिश किया। आज से कुछ साल पहले यूरोप की कंट्री से अल फुरकानुल हमीद नाम की एक किताब छापी गई थी, और उस किताब से जितने भी फजाइल थे अंबियाए किराम के, बुजुर्गान दीन के, असहाबे रसूलुल्लाह के, पंजतन पाक के, वो तमाम फजाइल अहले बैत को, फजाइल अंबिया को, फजाइल शुहदा को, फजाइल सिद्दीकीन को, सबको निकाल दिया गया और ये बताया गया था कि यही कुरान असल है। ऐ तेतरिया के गयूर मुसलमानों, आप ये बताएं कि अल फुरकानुल हमीद नाम की कोई किताब आज तक आपने देखा है? बोले हाथ उठाकर। अल फुरकानुल हमीद नाम के कुरान की कहलाने वाली कोई किताब आपने देखा है? नहीं देखा, इसलिए कि वो छपी भी और मजबूरी ऐसी आई तो उसको छुपा भी दिया गया, मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। ये कुरान की हकानियत की दलील है कि जैसे कुरान कल चमकता था वैसे कुरान आज चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। और इसका एजाज और इसका इकराम मैदान महशर में भी चमकता रहेगा। न तो रसूल के मुकाबले में कोई रसूल आ सकता है, न कुरान के मुकाबले में कोई कुरान आ सकता है, न काबा के मुकाबले में कोई दूसरा काबा आ सकता है। रसूल भी बेमिसाल है, कुरान भी बेमिसाल है, और अल्लाह का घर खाना है काबा भी बेमिसाल है। दरूद का विद करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान ये हमारी शान है, कुरान हमारी पहचान है, कुरान हमारा आबरू है, कुरान हमारी इज्जत है, कुरान हमारा विकार है, कुरान हमारी हिफाजत का सामान है। कुरान धड़कते हुए दिल को सुकून देने की किताब है। कुरान बेचैन दिलों में तस्कीन कल्बी पैदा कर देने वाली किताब है। कुरान हिदायत का सामान है। कुरान जो पढ़ता है उसको भी सवाब मिलता है। ये वही कुरान है जो इसको कोई हाथ में उठाता है तो भी सवाब दिया जाता है। ये वही कुरान है कोई इसको आंखों से लगाता है तो भी सवाब दिया जाता है। ये वही कुरान है जो इसकी तिलावत को सुनता है तो भी सवाब दिया जाता है। आज तक किसी दुनिया के किताब के बारे में इतनी फजीलतें नहीं उतरी जितनी फजीलत और जितने कमालात अल्लाह ने कुरान मजीद में। क्यों? इसलिए कि कुरान किसी दुनिया के राइटर की, दुनिया के आउथर की, दुनिया के मुसन्निफ की लिखी किताब नहीं है, बल्कि कलाम इलाही है। और कलाम इलाही की कोई मिसाल नहीं बन सकता। जैसे अल्लाह बेमिसाल है वैसे ही उसकी ये किताब किताबुल्लाह भी बेमिसाल है। मेरे प्यारे, अल्लाह ने अपने नबी की नबूवत की दलील के तौर पर, अपने नबी की नबूवत की दलील के तौर पर जो अनगिनत मोजज़ात अता फरमाए, अनकाउंटेबल जो मोजज़ात अता फरमाए, उन मोजज़ात की फहरिस्त में जो सबसे बड़ा मोजज़ा नबी को अता किया गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, वो मोजज़ा कोई और नहीं है, यही कुरान का मोजज़ा है, यही कुरान है। और तीसरा सबसे बड़ा मोजज़ा जो नबी को अता किया गया है वो मेराज मुस्तफ़ा है। सारे नबी जो दुनिया में आए वो अल्लाह की तरफ से कोई मोजज़ा लेकर के आए, कोई ना कोई मोजज़ा लेकर के आए। हजरत ईसा जब आए तो वो दौर था यूनानी हिकमत तरक्की पर थी और तिब्बे यूनानी अपने उरूज पर थी। यूनानी हकीमों का बोल बाला था, हर तरफ हिकमत की बातें हो रही थी, हर तरफ तबीबों की दुनिया थी। ऐसे में अल्लाह ने अपने नबी को, हजरत ईसा को ऐसा मोजज़ा अता किया, ऐसा मोजज़ा अता किया कि हजरत ईसा जब पर्स के मरीज पर हाथ फेरते थे अल्लाह की कुदरत का कमाल उसमें जाहिर होता था और उसको अल्लाह शिफा दे देता था। ऐसे मादरजाद अंधे पर जब हजरत ईसा हाथ फेरते थे उसकी आंख की रोशनी आ जाती थी।
حضرت داؤد کا جب زمانہ تھا تو صنعت کی ترقی کا دور تھا، وہ صنعت کی ترقی کا دور تھا، وہ کاریگری عروج پر تھی۔ ویسے وقت میں حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت کی بنیاد پر، معجزہ کی بنیاد پر اس کو جیسا چاہتے تھے ویسا نقشہ دے دیتے تھے۔ یہ قدرت کاملہ کا ظہور تھا۔ اس قدرت کو دیکھ کر کے اس زمانے کے فنکار نے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ داؤد، آپ کا جو ہنر ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا گیا ہے، اور اس ہنر کے آگے لوگوں نے سر جھکا دیا کیونکہ ہنر یہ اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ کا دور آیا تو حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری اپنے شباب پر تھی، ساحرین کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے اور اپنے جادوئی کرشمہ سازی کی بنیاد پر بڑے بڑے نام کماتے تھے، بڑی شہرت کماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو عصا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا، اور جب حضرت موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارتے تھے تو اس میں سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، چشمہ جاری ہوتا، دریا میں مارتے راستے نکل جاتے تھے۔ ایسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ اپنے دست پاک کو اپنے بازو میں لیتے اور باہر نکالتے تھے تو ایسی روشنی نکلتی تھی، ایسی روشنی نکلتی تھی جس کو دیکھ کر کے سارے لوگ دم بخود رہ جاتے تھے۔ جب زبان و بیان کا وقت آیا، آخری نبی کا دور آیا، جب نبوت کی آخری کڑی بن کر خاتم المرسلین، خاتم پیغمبران، رسول دو عالم، سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر تشریف لائے تو وہ ختم نبوت کی مہر بن کر کے آئے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، اب کوئی دوسری شریعت نہیں آنے والی تھی، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی تھی، اب کوئی دین محمدی کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں آنے والا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اور وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا جس میں زبان اور بیان کی باتیں ہو رہی تھی۔ عرب کے لوگ، ان کو اللہ نے زبان پر ایسا عبور عطا فرمایا تھا، ایسی قدرت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ عربی بولتے تھے تو فصاحت ان کے زبان سے ٹپکتی تھی، بلاغت جھڑتی تھی۔ اور دور جاہلیت نام تو ضرور تھا لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے رائٹر، اس زمانے کے بڑے بڑے اسکالر، اس زمانے کے بڑے بڑے ادیب، اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر، اس زمانے کے بڑے بڑے مصنفین کی آج بھی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ غرض کہ ان کو اپنی زبان عرب پر اتنا زیادہ زور تھا، اتنی قدرت تھی کہ اپنی زبان کے علاوہ وہ دوسرے کو عجمی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، یعنی ہم زبان جاننے والے ہیں، اور دوسرے ملک کے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، یعنی زولیدہ زبان، زولیدہ بیان، یعنی دوسرے کو زبان پر قدرت نہیں ہے، اتنی قدرت تھی۔ ایسے وقت میں ظاہر تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا جانا تھا، ایسا معجزہ دیا جانا تھا جو ہر دور کے لیے قابل فخر ہو، اور جو زبان دانی پر رش کرنے والے لوگ تھے، فخر کرنے والے لوگ تھے، اس معجزے کو دیکھ کر کے ان کا یہ فخر ٹوٹ جاتا، ان کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا۔ اور یہی ہوا جب قرآن آیا ہے تو قرآن کی فصاحت کو دیکھ کر کے، قرآن کی بلاغت کو دیکھ کر کے، قرآن کی اسلوب کو دیکھ کر کے، قرآن کے انداز طرز کو دیکھ کر کے، قرآن کے طریقہ آیات کو دیکھ کر کے، قرآن کی سجاوٹ کو دیکھ کر کے، قرآن کی سحر آفرینی کو دیکھ کر کے، قرآن کی جادوئی آواز کو دیکھ کر کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے محمد، آپ جو کتاب سناتے ہیں، آپ جو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، یہ کلام الہی نہیں بلکہ جادوئی آواز ہے، سحر کا اثر ہے۔ تو انہیں کہنے والوں میں سے کوئی کہتا کہ سحر کا اثر نہیں ہے بلکہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے جس کو محمد عربی پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ جب میرے نبی نے جب دیکھا کہ اللہ کے کلام پر طنز ہو رہا ہے، اللہ کے کلام پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کے کلام پر آبجیکشن ہو رہا ہے، اللہ کے کلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں،
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मजीद में चैलेंज कर दिया और फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कई लोगों, मेरे मोहम्मद पर उतरे हुए कलाम पर शक करने वालों, अगर तुम्हें शक है कि जो कलाम मेरा नबी पढ़ के सुनाता है वो कलाम रब्बानी नहीं है, तो सुनो, अपने सारे मददगारों को बुला लो, अपने सारे फॉलोअर्स को बुला लो, अपने सारे हिमायती को बुला लो, और बुलाने के बाद मेरे कलाम के मध्य मुकाबिल कोई एक छोटी सी सूरत बना करके दिखा दो। वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस कुरान मजीद के हवाले से इस मुकाबले में खड़े हो और खड़े हो करके एक छोटी सी आयत बना करके दिखा दो, छोटी सी आयत बना करके दिखा दो। इसके फिराक में लोग लगे, अरब दां, अरबी जानने वाले, उस जमाने के बड़े बड़े फसीह लोग, बड़े बड़े बलीग लोग, जिनको अपनी अरबी जबान पर अबूर था, फख्र था, वो इस मुकाबले में खड़े हुए। खड़े होने के बाद बताया जाता है कि हर तरफ तजस्सुस हुई, खोज लगी और देखा गया, जांचा गया, पड़ताला गया कि आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है जो कलाम इलाही के मुकाबले में कोई छोटी सी सूरत बना करके दिखाए। आखिरकार एक शख्स का इंतखाब हुआ और उसने कहा कि मुझे 1 महीने की मुद्दत तक बिल्कुल अलहदा छोड़ दिया जाए, बिल्कुल खलवत नशी बना दिया जाए, जहां मेरे साथ मिलने बैठने वाला, आने जाने वाला कोई नहीं होगा, और मैं पूरा दिमाग लगाऊंगा और पूरे मिशन के साथ मैं इस पर काम करूंगा। 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, तारीख शाहिद है। 1 महीना गुजरने के बाद वो शख्स अपने ज़बान को खोलता है और खोल करके कहता है कि लोगों, जिस कलाम के मुकाबले में तुम दूसरी सूरत बनाने की बात कर रहे हो, अरे इस कलाम रब्बानी के मुकाबले में एक हर्फ नहीं लाया जा सकता। इसका एक एक हर्फ अल्लाह का मौजज़ा है, अल्लाह की अता है, अल्लाह का करम है और कलाम रब्बानी है। इसके मुकाबले में एक सूरत का भी इंतखाब बहुत मुश्किल था। और अरब वालों का दस्तूर था, अरब वालों का एक दस्तूर था कि उस जमाने के जो अच्छे शायर होते थे, उस जमाने के जो अच्छे लिटरेचर होते थे, और जिसको ये मनवाना होता था कि हमारी शायरी सबसे अच्छी है, उस शायरी को लिख करके वो काबा की दीवार पे लगा देते थे, काबा की दीवार पर लगा देते थे, और लोग आते जाते पढ़ते, और अगर शायरी अच्छी होती तो उस शेर को सबसे ऊपर लगाया जाता, जिसकी शायरी सबसे अच्छी होती उसके अशार को सबसे ऊपर लगाया जाता। जब कुरान की एक आयत उतरी, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर, तो ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है। लोग अंगुश्त बदंदा हो गए, हैरत में आ गए कि इतनी छोटी सी सूरत है, इसका मकाम क्या होगा, इसका कमाल क्या होगा, इसका एजाज क्या होगा। तो इस एजाज को जाहिर करने के लिए, इस एजाज को जाहिर करने के लिए नबी और नबी के गुलामों ने इस छोटी सी आयत को खाने काबा के दीवार पर लिख दिया, खाने काबा के दीवार पर लिख दिया। अब अरब के बड़े बड़े शायर आते थे, बड़े बड़े ऑथर आते थे, बड़े बड़े मुसन्निफीन आते थे, बड़े बड़े अरबी के जानकार आते थे और अरबी लुगत के माहिर आते थे, और आ करके टकटकी लगा करके इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर, इस सूरत को पढ़ते थे। कई दिन गुजर गए, अरसा गुजर गया, गुजरने के बाद जो अरब का सबसे बड़ा शायर था, सबसे बड़ा अरबी का जानकार था, वो आता है और आकर के बड़ी गौर के साथ सूरह इन्ना आतैना को पढ़ता है, और पढ़ करके 4थी आयत नीचे लिखता है, मा हाज़ा इल्ला कलामुल बशर, कि लोगों ये जो कलाम लिखा हुआ है ये कोई बशर का कलाम नहीं बल्कि कलाम रब्बानी है, कलाम इलाही है। इसके मुकाबले में कोई कलाम खड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज था। बहुत कोशिशें की गई कि कुरान मिटाया जाए, लेकिन कुरान नहीं मिटाया जा सका। बहुत कोशिशें की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। क्यों? इसलिए कि हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे करम में है।
اپنے فوج کو لے کر کے کعبہ پر لشکر کشی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ابابیل پرندے کو کہ لشکر کو بھیج کر کے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یارو، یہ حفظ قرآن کا جو دستور چلا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب قیامت تک بچے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کریں گے تو جو کتاب ورقوں میں ہوگی، جو کتاب کتابوں کے شکل میں ہوگی، جو کتاب کاغذ میں ہوگی، اس کتاب کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن سینے میں جو محفوظ آیات قرآنیہ ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ورقوں سے ہٹایا جا سکتا ہے، کتابوں سے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن سینے کے اندر محفوظ کلام الہی کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ ہو ممتاز اسلام کیوں نہ دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام ممتاز کیوں نہ دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں مذہب ہے سینوں میں، یہاں مذہب ہے سینوں میں۔ ہر دور میں کوششیں کی گئی، یہی وجہ ہے کہ نبی اور آل نبی کو اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس سے رشتہ رکھنا، اس سے جڑ کر کے رکھنا، اور اگر جڑ کے رہو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک نبی نے فرمایا کہ قرآن کتاب اللہ، اور دوسری چیز نبی نے فرمایا تھا میری عطرت میرے اہل بیت، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین، اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو پھر قیامت تک گمراہی تمہارے قدموں میں نہیں آ سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور پھر نبی نے فرمایا تھا میری سنت یعنی میرا طریقہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ بظاہر یہاں پر دو چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ میں کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ دو لفظ کا استعمال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کی سنت میں تعارض ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اختلاف نظر آئے وہاں پر تم نبی کے خاندان والوں کا طریقہ دیکھ لینا، اہل بیت کا طریقہ دیکھ لینا، سیدوں کا گھرانہ دیکھ لینا، بغداد والے پیر کی روش دیکھ لینا، خواجہ کا زمانہ دیکھ لینا، ان کی روش دیکھ لینا۔ جدھر اہل بیت نبوی جائیں ادھر تم بھی چلے جانا، قرآن ادھر ہی ملے گا جہاں نبی کا خاندان ہوگا، قرآن وہی ملے گا جہاں اہل بیت مصطفیٰ ہوگے، قرآن وہی ملے گا جہاں پر نبی کا خاندان ہوگا، نبی کی عطرت ہوگی۔ اور سچ ہے کہ ہر دور میں قرآن کی حفاظت کو جو سب سے آگے گھرانہ بڑھا ہے وہ کوئی اور گھرانہ نہیں، نبی کا گھرانہ ہے۔ نبی کے گھر والوں نے، اہل بیت مصطفیٰ نے ہر دور میں قرآن کی حفاظت کیا ہے، ہر دور میں قرآن کے آبرو کو بچایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام الشہداء، سید الشہداء، امام گلگل خبا نے اپنا سر میدان کربلا میں کٹا کر کے نانا کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے آبرو کو بچایا تھا، اور کہا تھا نانا حسین اپنی جان کو دے سکتا ہے لیکن قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سر امام کا جدا تو ہو گیا لیکن نیزے پر سوار ہو کر بھی امام حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آواز دے رہا تھا کہ نانا آپ کے نواسے نے سر کٹا کر کے قرآن کے آبرو کو بچایا ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ نے ہر دور میں قرآن کے آبرو کو بچایا، لیکن کچھ لوگ آج قرآن کو مٹانے میں لگے ہیں، اور یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے، یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ روش بڑی پرانی ہے۔ آئیں ذرا سی دیر کے لیے اپنی سماعت کو حاضر رکھیں اور تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ گوش گزار کریں۔ برٹش گورنمنٹ کا دور،
اور اس دور انگریزی میں ملکہ وکٹوریا کا راج تھا. وہ ملکہ وکٹوریا نے لندن سے ایک پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی انڈیا سے حافظ چاہیے اور وہ حافظ مجھے قرآن پڑھنا سکھائے گا. اور ادھر انڈیا کا جو حال تھا وہ یہ کہ دلی کی جو شاہ جہانی مسجد تھی وہ شاہ جہانی مسجد پر نظر تھی اور اس میں شک و شبہات کی لکیریں کھینچی جا رہی تھی. قبضے زمانے کا دور چل رہا تھا. خطرے میں پڑی ہوئی تھی دلی کی شاہ جہانی مسجد جو شاہ جہاں کی تعمیر کی ہوئی عظیم الشان مسجد ہے جسے ہم جامع مسجد کہتے ہیں. اس پہ نظر تھی اور برٹش گورنمنٹ کی شاشن میں اس کے شاشن کال میں اس کے عہد میں ملکہ وکٹوریا نے کہا کہ ہمیں کوئی انڈین حافظ چاہیے, ہم اس سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے. یہ پیغام سنایا گیا. پیغام سننے کے بعد ایک حافظ قرآن تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ملکہ وکٹوریا کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گا, لیکن میری شرط یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا کو 3 شرطوں کو ماننا ہوگا. ملکہ نے بولا کہ ٹھیک ہے, ہم تیری تینوں شرط کو مانیں گے. بول تیری تینوں شرط کون کون سی, کیا ہے شرطیں تیری؟ اس نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں لندن آؤں گا تو میں اپنا باورچی اپنے ساتھ لاؤں گا, میرا اپنا مطبخ ہوگا, میرا اپنا کچن شیڈ ہوگا اور میری اپنی غذا ہوگی. میں اپنے طور پر کھاؤں گا پیوں گا, میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ میں جب تک چاہوں گا لندن میں رہوں گا اور پھر اپنے وطن عزیز ہندوستان کو واپس آ جاؤں گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں اس قرآن پڑھانے پر کوئی اجرت تجھ سے نہیں مانگوں گا. میں اس قرآن پڑھانے پر کوئی اجرت تجھ سے نہیں مانگوں گا. یہ تینوں شرطیں منظور کر لی گئی.